السلام علیکم۔ اگر آپ سسرال میں دی گئی تکلیفوں سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں بنا رہی تھی دال چاول اور آرگینک طریقے سے بنا رہی تھی۔ آج کل ہمیں چاہیے فروزن فوڈ، ارجنٹ فوڈ جو کہ جلدی بن جائے، لیکن آرگینک فوڈ ہیلدی ہوتا ہے بازار کے فوڈ کی نسبت میں۔ تو بھئی آج سے یہ اپنایا ہے کہ میں کوئی بھی فوڈ منگواؤں گی نا تو اس کو جو میں گھر میں بنانا اور ویسے ہی بنانا جیسے ہماری نانیاں دادیاں محنت کر کے بناتی تھیں۔ تو جی اس کو میں نے چننے کے بعد پھر میں نے اس میں ڈالے، اس کو پھر میں نے دھو لیا اچھے طریقے سے نا، 2-3 دفعہ دھونے کے بعد اس کو میں پریشر کوکر میں بنا رہی ہوں، کیونکہ آج کل نا گیس کی روٹین بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو گیس آتی ہے کوئی صبح کے ٹائم آتی ہے، پھر شام کے ٹائم آتی ہے، ٹائم سے آتی ہے ٹائم سے چلی جاتی ہے۔ تو اس طرح نا پھر میں نے اب یہی روٹین بنائی ہے کہ میں نا یا تو پریشر کوکر میں ہانڈی بناؤں گی یا پھر ایسی ہانڈیاں بناؤں گی جو کہ جھٹ پٹ بن جائیں۔ تو یہ دال اور چاول ایک ایسی ریسیپی ہے جو جھٹ پٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ جی پریشر کوکر میں صرف میں نے 5 سے 7 منٹ اس کو جو ہے میں نے پریشر میں پکایا ہے، اور اس کے بعد جی میں نے اس میں ڈال دیا لہسن، پیاز اور زیرے کا تڑکا۔ تو نارملی کوئی لوگ پیاز کا بھی ڈال دیتے ہیں، کوئی لہسن کا بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن میں تینوں چیزیں مکس کر کے بھی ڈال دیتی ہوں، اس سے نا اس کا ذائقہ بہت زیادہ اچھا آ جاتا ہے۔ چاول میں نے پہلے سے ہی بنا کر رکھ دیے تھے، یہ تھوڑے سے جو ہے نا نرم ہو، دال گرم ہو، چاول ٹھنڈے ہوں، اس طرح نا ہمیں مزہ آتا ہے۔ ویسے اور آپ لوگوں کا پتہ نہیں، لیکن نا گرم گرم بھی کچھ لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، کچھ لوگوں کو ٹھنڈے ٹھنڈے بھی اچھے لگتے ہیں۔ تو میں نے بھئی ایسے بنا لیے تھے چاول، اور دال بھی میں نے بنا لی تھی، تڑکا لگا لیا تھا۔ اچھا یہ والی جو ہے نا یہ ویسے ہی میرے ساتھ ہو گیا، میں تڑکا لگا رہی تھی تو فرائی پین اس میں گر گیا۔ ویسے نارمل ہوٹل والے نا ایسے کرتے ہیں کہ وہ مٹی کے برتن میں تڑکا لگاتے ہیں اور مٹی کا برتن نا چھوڑ دیتے ہیں دال میں یا جس چیز میں بھی وہ تڑکا لگائیں، اس سے نا اس کا جو ذائقہ ہے نا وہ دبلا ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی ایسے کر کے دیکھیے گا۔ تو یہ بن گئی تھی میری دال اور چاول، دونوں ریڈی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جی میں نے پھر ایک بڑی سی ہماری پرات ہے، روٹین ہماری یہی ہے، پہلے جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا تو ہم 4-5 بہنیں تھے، تو ہم بہنیں نا اکٹھے ہو کے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ تو ایک بڑی سی پرات ہوتی تھی، اس میں نا ہمیں چاول نکال کے نا امی دیتی تھیں، اور اس میں دال ڈال کے جو ہے نا وہ پھر ہم ساری بہنیں ایک ہی پرات میں کھاتے تھے مل جل کے۔ تو آج میرا دل کیا اپنے بچوں کو بھی نا ایسے کھلاؤں، میرے بچے تاکہ ان میں بھی وہ چیز ڈیولپ ہو، آپس میں مل جل کے کھانے کا جو ہے نا ایک اصول ہے، ایک طریقہ وہ ان کو آئے۔ اور یہ الگ الگ بیٹھ کے جو بچے کھاتے ہیں نا یہ چیز نا اچھی نہیں ہے، یہ اپنے بچوں میں سے ختم کریں۔ اور اگر الگ الگ پلیٹ میں دے بھی رہے ہیں نا تو بچوں کو اکٹھا ایک دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں، اس سے نا آپ کے گھر میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کچن میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ آپ اگر ساس سسر کے طعنوں سے پریشان ہیں، نند کی چلاکیوں سے، دیورانی جٹھانی اور دیور جیٹھ، اسی طرح کے سسرال میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان سب کی چلاکیوں سے، ان کی دی گئی تکلیفوں سے پریشان ہیں، تو جی اس کا حل کیا ہے، اس کے لیے دعا کیا ہے کہ جس سے آپ کو آسانی مل جائے گی، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج کل کی جو لڑکیاں ہیں نا وہ چاہتی ہیں کہ ہم علیحدہ ہوں۔ یہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ چاہ رہی ہیں ہم علیحدہ ہو جائیں، اور جن کی نہیں ہوئی وہ یہ چاہتی ہیں کہ بھئی ہمیں ایسا ہسبینڈ ملے یا ایسا ہمیں سسرال ملے جس میں ساس سسر ہی نہ ہو، نند نہ ہو، بس ان کا اکیلا اکیلا ہسبینڈ ہو، یا پھر اگر فیملی ہے تو وہ علیحدہ رہیں، ان کا جی علیحدہ گھر ہو، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں۔ ٹھیک ہے، ایسا سوچنا بھی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر بالفرض آپ کو یہ سب نہ میسر ہو، اگر آپ کو یہ سب نہ ملے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ چاہ کے بھی جو ہے ان کی فیملی کو ان سے دور نہیں کر سکتے، اپنی ہسبینڈ کو ان کی فیملی سے بالکل بھی دور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بہترین حل یہی ہے کہ اگر آپ کی ساس اچھی نہیں ہے اور سسر اچھے نہیں ہیں، یا فیملی کا کوئی بھی ممبر آپ کے ساتھ صحیح نہیں ہے، آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ جتنا مرضی ان کا دل جیتنے کی کوشش کر لیں، لیکن آپ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آپ کو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، اور آپ کے لیے جو ہے چلاکیاں ہوتی ہیں
کہ اس کو ہم توڑیں مروڑیں، اس کو نیچے دکھائیں، اس کو گرائیں تاکہ خود بخود ہی چلی جائے۔ اچھا پہلے کے زمانے میں نا یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے تھے نا ان کے ہینڈ اوور تھی ساری یعنی فیملی، تو ان کی مرضی میں ہوتا تو اس دور میں بھی یہی سب کچھ تھا، لیکن اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ اگر بہو پسند نہیں ہے یا بہو کا کوئی کام غلط ہے یا کچھ بھی ایسی جو ہے ہوتا تھا نا مسئلہ، تو اس میں وہ یہ کیا کرتے تھے کہ بہو کو جو ہے نا اس کے مائکے بھیج دیا کرتے تھے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، یہ ہے۔ تو اگر بہو نہیں رہنا چاہتی، بہو چلاک ہے یا گھر میں کوئی بھی چلاک ہے، بہو نہیں رہنا چاہ رہی، وہ ایڈجسٹ نہیں کر رہی، تو بھئی سیدھا سا حل ہوتا تھا کہ آپ اپنے مائکے چلی جاؤ، اپنا گرہستی جو ہے وہ نبھاؤ۔ یہ ہوتا تھا، ہاتھ پکڑ کے اس کو جو ہے چھوڑ دیا کرتے تھے، اپنی مرضی کر لو، جاؤ اپنے مائکے جا کے اپنی مرضی کر لو۔ لیکن تھکا ہار کے آخر کیا ہوتا تھا، آنا تو اس نے ہسبینڈ کے گھر ہی تھا، تو وہ اتنا ذلت برداشت کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی تھی، واپس آتی تھی، جاتی تھی، آتی تھی، یعنی آنا جانا یہ لگا رہتا تھا۔ لیکن آج کل کے بھلا کیا ہوتا ہے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے باہر نہیں نکالتے، آج کل وہ زبان سے آپ کو اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنا آپ کو ٹارچر کرتے ہیں کہ آپ خود گھر چھوڑ کے چلے جائیں، کیونکہ انہیں بھی جو ہے نا تھوڑی بہت نالج ہو گئی ہے کہ جی قانون بن گئے ہیں، اب ہماری خیر نہیں ہے، تو اب ہم نے ایسے نہیں کرنا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو زبانی ٹارچر کرنا ہے، اس کو زبان سے ایسی تکلیفیں دینی ہے کہ جس سے جو ہے نا یہ خود گھر چھوڑ کر جو ہے وہ چلی جائے۔ اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمت ہار جاتی ہیں لیڈیز، عورتیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں، شادی کے 2-3 ماہ ہوتے ہیں، سالوں ہو جاتے ہیں بیچاریوں کو برداشت کرتے ہوئے، اور وہ پھر کیا کرتی ہیں، اینڈ میں چھوڑ دیتی ہیں، یا تو ماں باپ کے گھر جا کے رہنا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر جو ہے الگ گھر کا مطالبہ کر دیتی ہیں، کرایوں پہ رول رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ والے کام نہیں آپ نے کرنے، یہ بہت غلط ہے۔ اگر وہ آپ کو زبان سے نقصان دے رہے ہیں، زبان سے اگر وہ آپ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک کان سے سننا ہے اور دوسرے کان سے نکالنا ہے۔ جی بھئی میرے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا ہے، اور یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، اپنا گھر کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جانا۔ میں نے اپنا گھر کبھی بھی نہیں چھوڑا، آپ نے بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ نہیں کہ صرف آپ کے ساس سسر، آپ کی نند، آپ کے دیور جیٹھ آپ کو توڑنے کی کوشش کریں گے، ان کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوں گے جو انہیں پسند کرتے ہوں گے، یا جو ان سے جو رشتہ ان کا ہوگا، وہ بھی آپ کو توڑنے کی کوشش کریں گے اپنی باتوں سے، اپنی حرکتوں سے، اپنے کاموں سے۔ لیکن آپ نے ٹوٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ نے گھر بسانا ہے اور گھر میں رہنا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو آپ نے ایسا کام بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور اب اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ نے تو بالکل بھی ایسا کام نہیں کرنا کہ اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، ہمارے بڑے بوڑھے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن جو سسرال میں ہونے والی زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں بہو کے ساتھ، اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیسے اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر بہو مائکے جا کر رہنا شروع کر دے تو ہمارے بڑے بوڑھے اس کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتے، پتہ نہیں یہ کیسا سسٹم ہے۔ لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے اپنے مائکے بالکل بھی نہیں جانا، کیونکہ تھک ہار کے آپ نے واپس اپنے ہسبینڈ کے پاس ہی آنا ہے۔ تو جی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک کان سے سننا ہے اور دوسرے کان سے نکال دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر وہ آپ کو توڑنے مڑوڑنے کی کوشش کریں تو جی اس کے لیے ایک بہترین دعا ہے، آپ ان کے شر سے بھی بچے رہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو نہیں چھوڑتے، اگر آپ پر کوئی بے جا ظلم کر رہا ہے تو وہ اپنا مکافات عمل ضرور اس دنیا میں ہی دیکھے گا، اور آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں ہی ان کی سزا بھی دیں گے اور آخرت میں بھی، اگر وہ توبہ نہیں کرتے۔ توبہ کے دروازے دنیا میں کھلے ہوئے ہیں۔ تو جی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ پاک سے یہ دعا کرنی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک میں ان کے شر سے اور ان کی طرف سے دی گئی تکلیفوں سے جو ہے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ جب آپ نے اللہ کی پناہ مانگ لی تو اللہ پاک آپ کو جو ہے اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ہے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ ٹوٹ رہی ہیں
آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، تب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا اتنا صبر عطا فرمائے گا کہ آپ کو جو ہے نا ان کی باتیں آپ برداشت کریں گی۔ اس کے بعد جب یہ دعا آپ پڑھنا شروع کر دیں گی نا، تو آپ کی جو ہے نا دل پہ جو اثر ہوتا تھا، جو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، اللہ پاک وہ تکلیف ختم کر دیں گے۔ آپ ان سے جو ہے لاپرواہ ہو جائیں گے، اللہ پاک آپ کو جو ہے کافی ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس دعا کو جو ہے ہر نماز کے بعد اگر چاہیں تو ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو آپ سارا دن میں بھی ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں، یا چاہیں تو ساری جو دن کی نمازیں ہوتی ہیں 5 ٹائم، تو اس میں 5 تسبیحیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے حسب معمول کے حساب سے، اپنے روٹین کے حساب سے آپ اس کو پڑھیں، 100 ٹائم لازمی پڑھیں۔ اور جو اس سے پہلے میں نے دعا آپ کو بتائی ہے وہ بھی آپ پڑھیں، اس سے جو ہے اللہ پاک آپ کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں لے گا، ان کے شر سے بچائے گا۔ اور صبح شام کی تسبیحات لازمی کیا کریں، اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ تو اتنے سارے وظیفے ہیں، ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ بالکل بھی وہ جو ہے شیئر نہیں کر سکتی، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو جی آج کے لیے بس اتنی ہی، یہ 2 دعائیں آپ نے لازمی پڑھنی ہیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو جو ہے مینشن بھی کر دوں گی اسکرین پر، آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اور دوسری دعا یہ ہے، صبر کے لیے ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ لازمی آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ پاک آپ کو جو ہے ہر قسم کے شر سے اپنی حفاظت میں لے لیں گے، اور اللہ پاک آپ کو کافی ہو جائیں گے۔ حسبی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے کافی ہو جائے، و نعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، دعاؤں کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کے یہ تھی 2 پاورفل وظیفے، جن کو آپ کریں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، سسرال میں رہنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور زیادہ تر ٹائم دیں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، دوسروں پر دھیان دینا بند کر دیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیں، اللہ آپ کو جو ہے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ نا امیدی اللہ پاک کو نہیں پسند، تو نا امید کبھی بھی نہ ہوا کریں۔ بہرحال میں نے یہ 2 وظیفے آپ کو بتانے تھے، اور ان کو جو ہے آپ تک پہنچانا تھا، جو میرے لیے ایک ضروری عمل تھا، جو میں نے کر دیا۔ اور آپ کا اب آگے سے کیا کام ہے، آپ کا کام ہے اس کو آگے تک شیئر کرنا، تاکہ جتنی بھی بہویں اپنے سسرال میں پریشان ہیں وہ اس وظیفے کو پڑھیں اور اپنی زندگیاں آسان بنائیں۔ آج کی شام کی روٹین میں جی بارش کا موسم ہو گیا تھا، بارش ہو گئی تھی، تو میں نے بنائے بیسن کے پراٹھے اور ساتھ بنائی تھی پیاز کی چٹنی۔ تو یہ بھی ٹریڈیشنل ہے ہمارے گھر کی، خاندان کی، تو یہ میں نے بنائی تھی۔ اس کی ریسیپی انشاءاللہ آگے کبھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت مزے کی بنی تھی، بچوں نے بھی مزے لے لے کے کھایا تھا اور ہم نے بھی۔ تو جی آج کے لیے اتنا ہی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو اور بھی کوئی پریشانی ہے، یا آپ کسی بھی پریشانی کے ساتھ جو ہے اپنے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کمنٹس میں بتائیں۔ انشاءاللہ وظیفے بہت ہیں، لیکن سچویشن کے حساب سے ہوتے ہیں۔ نمازوں کی آپ نے پابندی کرنی ہے، نماز آپ نے کوئی نہیں چھوڑنی۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جس کا ترجمہ یہ ہے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، یعنی نماز آپ نے پڑھنی ہے اور صبر آپ نے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ اگر آج برے دن ہیں تو کل اچھے دن بھی ضرور آئیں گے۔ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی آپ کو کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر آل پر سلیکٹ کر لیجئے گا۔ اس سے آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جو ہے مل جائے گا بنا کسی پریشانی کے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے میرا چینل جو ہے وہ نام آپ نے نوٹ کیا ہی نہیں ہوگا کہ میرے چینل کا کیا نام ہے، یا پھر آپ نے جو ہے اس کو فالو نہیں کیا ہوگا۔ تو سبسکرائب کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو ہے نا میری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا بر وقت۔
تو جی آج کے لیے اتنا ہی. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں.